السلام علیکم، میں دا ورلڈ نیوز 24 سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی قوم کا سامنا اسلامک اسٹوری کے بارے میں بتاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے مشہور واقعہ یقیناً وہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کو مصر کے ظالم فرعون اور اس کے لشکر کے ظلم سے نجات دلانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی یہ کہانی صبر، ایمان، اللہ پر توکل اور حق کے لیے کھڑے ہونے کا کامل سبق دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن سے ہی اپنی قوم کے لیے اللہ کے منتخب کردہ پیغمبر تھے۔ ان کی پیدائش کے وقت مصر کے فرعون نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی یہودی لڑکا پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے تاکہ اپنی حکومت اور طاقت کے خلاف کسی بھی ممکنہ قیادت کو ختم کیا جا سکے۔ اس ظالم حکم کے خوف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کیا اور اپنے بیٹے کو ایک کشتی ٹوکری میں ڈال کر دریائے نیل میں بھیج دیا تاکہ وہ فرعون کے ظلم سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور معجزے کے ذریعے کشتی دریا کے کنارے رکی اور فرعون کی ایک عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا لیا اور ان کی پرورش کی تاکہ وہ مضبوط، ہوشیار اور علم و حکمت سے مالا مال ہو کر اپنی قوم کی رہنمائی کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جوانی میں علم حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان میں حکمت، صبر اور طاقت پیدا کی تاکہ وہ فرعون کے ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بالغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی اور پیغمبر مقرر کیا اور حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو غلامی اور ظلم سے آزاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو متعدد معجزات عطا کیے تاکہ وہ اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکیں، جن میں ان کا لاٹھی سام بن جانا اور ہاتھ سے روشنی یا نشانیاں دکھانا شامل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر فرعون کے دربار میں جا کر اسے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا اور کہا کہ وہ اپنی قوم کو آزادی دیں اور ظلم بند کریں۔ فرعون نے ان کی بات کو سختی سے رد کر دیا اور ان پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر اور ایمان کے ساتھ اپنی قوم کی رہنمائی جاری رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ایک دن سمندر کے کنارے پہنچایا اور فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے ذریعے سمندر کے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ان کی قوم اس محفوظ راستے سے گزر کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئی۔ فرعون اور اس کے لشکر سمندر میں ڈوب گئے۔ یہ واقعہ صبر، اللہ پر توکل اور حق کے لیے کھڑے ہونے کا نہایت بڑی مثال ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی جو انسانوں کے لیے ہدایت، تعلیم اور سبق زندگی کی رہنمائی کا ذریعہ بنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت، قوم کی رہنمائی اور انسانوں کے لیے نیکی اور انصاف کے لیے وقف کیا۔ ان کی زندگی کی یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے
کہ ہر مشکل چاہے وہ ظاہری طور پر ناممکن لگے اللہ کی مدد اور صبر کے ساتھ آسان ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہر معجزہ اور واقعہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت اور رحمت کے بغیر کوئی بھی انسان حقیقی کامیابی، نجات یا امن حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کہانی نہ صرف ایک تاریخی واقعہ ہے بلکہ ہمارے لیے آج بھی سبق آموز ہے کہ ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے، صبر اور ایمان کے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور مدد پر یقین رکھنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے یہ واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حقیقی طاقت دولت بلکہ ایمان، صبر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہے۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ چھوٹے لوگ چھوٹی چیزیں جیسے ایک بچے کی ہمت یا ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے شخص کی کوشش دنیا کے سب سے بڑے ظلم اور جبر کو بھی ختم کر سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہر واقعہ ہمارے لیے ایک چراغ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ اللہ پر مکمل اعتماد، صبر اور حق کے لیے لڑنے کی ہمت ہر انسان کی زندگی میں انقلاب لا سکتی ہے اور انسان کو ظلم اور نجات کی طرف رہنمائی فراہم کر سکتی ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور